بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے۔ اس میں ہم نے سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف پڑھی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا کہ جب ان کی طرف گہرے بادل آئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل برسیں گے، بارش ہوگی۔ نبی نے کہا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینک دے گا یہ۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ایسے ہو گئے جیسے کوئی یہاں کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ انسان اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر بہت دھوکہ کھاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کبھی بھی اس کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ اگر صحت مند ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں بیمار نہیں ہو سکتا، زندہ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں مر نہیں سکتا، دولت مند ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں غریب نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے۔ اور کبھی کبھار نا یہ قبرستان تو جائیں، مردہ خانوں کا بھی چکر لگا لینا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں، رمضان میں بھی مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، جس سے اور دنیا کی محبت بڑھتی ہے۔ قبرستان جائیں، مردہ خانے جائیں، دیکھیں انسان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان پہ غفلت کے پردے ہوتے ہیں جس سے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم تھی جو یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ فاصبحوا، ایسے ہو گئے، لا یری الا مساکنہم، صرف گھروں کے نشانات باقی رہ گئے۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے جیسے کھجور کے تنے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح مرے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ سے کبھی بھی انسان مقابلے کی کوشش نہ کرے، اللہ سے کبھی نہ لڑے۔ اللہ اگر گناہ بھی ہوتا ہے اللہ کے سامنے روئے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، اللہ میں گنہگار ہوں، معاف کر دے، آئندہ کوشش کروں گا بچنے کی۔ دعا نبی نے سکھائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذالک، اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں، تو میرے حالات کو ٹھیک کر دے۔ حالات کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غربت ہے تو پیسہ آ جائے، بیماری ہے تو ٹھیک ہو جاؤں، نہ حالات کا مطلب میری روحانی حالت ٹھیک ہو جائے، مجھ سے برائیاں چھوٹ جائیں، میں سیدھے راستے پہ چل پڑوں۔ اور اس معاملے میں اے اللہ تو میری ایسی رہنمائی کر کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے میرے حوالے نہ کر۔ جیسے چھوٹا بچہ، ماں باپ کسی کے حوالے کرتے ہیں، بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جاتا، وہ گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے، وہ کہیں گڑھے میں گر سکتا ہے، اسے کوئی اغوا کر سکتا ہے، تو بچہ ہمیشہ کسی بڑے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے مسلمان کو کہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اللہ میں بھی کمزور ہوں، بچوں کی طرح ہوں، ناسمجھ ہوں، جاہل ہوں، اپنا نقصان کر دوں گا گناہ کر کے، برائی کر کے، تو اے اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر۔ طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، بلکہ اس سے بھی کم، 24 گھنٹے تو میری حفاظت کر۔ تو اللہ سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنے پیغمبروں کے ہم نے واقعات سنے نا، قوم میں بدماشیاں کیا تھیں،
اکڑتے تھے, اللہ سے تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم استغفروا ربکم, رب سے توبہ کرو, جتنے بھی گناہ ہو گئے نا تم نے 300 سال, چونکہ تو بڑی لمبی عمریں تھیں, اب تک جو ہو چکا اللہ مایوس نہیں کر رہا. آؤ رب کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹاؤ اس کے دروازے پہ آ کے, اس سے معافی مانگو, اس سے سوری کرو. تو آج بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو بھی گناہ کرے گا, او یظلم نفسہ, یا اور اپنی جان پہ کسی طرح ظلم کرے گا, پھر اس کو ندامت ہوگی کہ میں نے غلط کیا ہے, ثم یستغفر اللہ, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کی رحمت کی بھیک مانگے گا کہ اللہ معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, معاف کر دے, میں اس جرم کی سزا برداشت نہیں کر سکتا, تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم کو معاف کرے, اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم پہ مجھے سزا دے. یہ پبلک کا, مخلوق کا معاملہ نہیں ہے, یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم یستغفر اللہ, جو اللہ سے اس جذبے کے ساتھ مانگے گا, یجد اللہ غفور الرحیم. کیا عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا, نا نا نا, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. یجد اللہ غفور الرحیم, وہ پائے گا کہ اللہ واقعی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اسے میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا قرآن میں کہ میں غفور اور رحیم ہوں, تو وہ دیکھے گا کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں. بھائی انسان کو نظر تو نہیں آتا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا, کیسے دیکھے گا وہ؟ علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی علامت ہے کہ اللہ اس کے دل میں اطمینان ڈال دے گا, اطمینان ڈال دے گا. اور یہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ گناہ سے پہلے اللہ سے جیسا تعلق تھا, توبہ کے بعد وہ تعلق بحال ہو جائے گا. آپ کو اپنے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. بھائی اگر گناہ ہو رہے ہیں تو آؤ اس طرف, توبہ تو کرو, اللہ کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ, اسی سے مانگو کہ اللہ چھڑوا دے. یہ مستغنی بن کے, متکبر بن کے زندگی مت گزارو. ایک ہوتا ہے متکبر, متکبر اسے کہتے ہیں جو اتراتا ہے, کر رہے ہیں تو کیا ہے بھائی, میں کرتا ہوں نا, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ متکبر. مستغنی اسے کہتے ہیں جو تکبر تو نہیں کرتا لیکن اس کے اس بات کی فکر بھی نہیں ہے, غم بھی نہیں ہے کہ اس پہ مجھے سزا ملے گی, اسے کہتے ہیں مستغنی, بے پرواہ. تو یہ اللہ سے استغنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اللہ سے تکبر بھی نہیں. اللہ کے سامنے محتاجی, تواضع, اپنے آپ کو غلام بنا کے اس کے سامنے پیش کرنا. تو ان قوموں میں سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو سیریس نہیں لیا, سنجیدگی سے نہیں لیا, اور اپنی دنیا ہی میں مست رہے. کوئی کہتا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں, کوئی کہتا تھا نحن اکثر اموالا و اولادا. قرآن میں جو پیغمبروں کی اور ان کی قوموں کی جو کنورزیشن ہے نا, وہ سب سیم ہے. کسی پیغمبر کو کوئی نئی بات نہیں کی گئی, سب کو ایک ہی تانا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس ترقی ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, یہ کیسی بات کر رہے ہیں آ کے, سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے, غلط کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی دولت اور اپنی ترقی سے دھوکہ کھاتے ہیں. آج بھی لبرل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ تر پیسہ انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, ایجوکیشن ان کے پاس ہوتی ہے, تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے, تو یہ مذہبی طبقے کو بے وقوف سمجھتے ہیں. فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں جو عذاب آیا نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس جو علم تھا, اس علم نے ان میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے ان میں تکبر پیدا کر دیا. جو بھی ان کے پاس ہنر تھا نا, ہنر, اس ہنر کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے. آج سائنس نے جو ترقی کی ہے, اس ترقی نے جہاں انسانیت کو فائدے پہنچائے, وہاں اس ترقی نے انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. وہ 2 ٹکے کا انسان, 2 ٹکے کی ترقی, وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کنویں کے مینڈک ہیں ہم جو اس تھوڑی بہت ترقی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر لیا ہم نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کائنات بہت بڑی ہے, اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے, اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد بہت بڑا ہے.
یہ کھلونے ہیں جو ہوائی جہاز اور راکٹ ہم خلاؤں میں بھیجتے ہیں نا, یہ کھلونے ہیں, پتنگے ہیں, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں. دیکھو جب گاڑی ایجاد ہوئی تھی نا پہلی دفعہ کار, تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. جو گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا تھا نا لوگ, بلکہ جو پہلے گھوڑا چلاتا تھا نا گدھے والے اس کو سمجھتے تھے بہت ترقی یافتہ انسان ہے, یہ عظیم انسان ہے, وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے. گھوڑوں کا دور ختم ہوا, گاڑیاں آ گئیں. پرانی دور میں نا پھٹ پھٹی قسم کی گاڑی ایجاد ہوئی, دھکا لگ کے, اور پتہ نہیں انجن اسٹارٹ ہونے میں گھنٹہ لگتا تھا. جو گاڑی چلاتا تھا, ڈرائیور تھا, جس کے پاس گاڑی ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے یہ ہے ترقی یافتہ انسان. دیکھو بڑے بڑے بادشاہ لوگ اور نواب ہندوستان میں وہ گاڑیوں میں جایا کرتے تھے. اب جو گاڑی چلاتا ہے اس کو ڈرائیور کہتے ہیں لوگ. اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب ڈرائیور ہے, یہ رشتے بھی لوگ نہیں دیتے یہ سن کے کہ کیا ہے, ڈرائیور ہے. کوئی بڑے گھرانے میں رشتہ نہیں ہوتا, بھائی ڈرائیور ہے, ایک ایسا لفظ بن گیا. حالانکہ وہ بھی تو ایک ترقی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر جہازوں کا دور آیا, بھائی پائلٹ ہے, بڑی عزت ہے, بھائی آسمانوں پہ اڑتا ہے. اب بیچارے پائلٹ بھی کیا کر رہے ہیں, جو مسافر طیاروں کے پائلٹ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہماری طرح ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑی بہت عزت ہے جنگی جہاز کے پائلٹ کی. جب مزید ترقی ہوگی تو یہ بھی ایسا ہی ہے, تو ایسا ہی جنگی جہاز کا پائلٹ ہونا کون سی بڑی, یہ بھی ویسے چھوٹی موٹی چیز ہو جائے گی. تو یہ جو ترقی ہے نا, ترقی, اس کی مثال ہے جیسے بچہ جب کھلونا دیکھتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں کیسا مچلتا ہے وہ, کہ اس کو پتہ نہیں کیا مل گیا. بچہ جب کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھتا ہے نا, اتنا چیختا ہے, ایسے ٹانگیں مارتا ہے, اس کو گاڑی کیوں دلا, وہ 20 روپے والی گاڑی آپ نے دلا دی ہوتی ہے اس کو, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ہے اور میں کیا ہوں, غریب ہوں, میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں, یا تو 2 تھپڑ لگا کے اس کو چپ کرا دو, یا اسے بھی 20 روپے کی گاڑی خرید کے بولو دلا. جب وہ 20 روپے کی گاڑی آتی ہے ایسا خوش ہوتا ہے, لیکن جب سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی بچپن کی باتوں پہ ہنستا ہے, کن چیزوں سے دل لگا رہا تھا. تو دیکھو یہ جو بڑی بڑی چیزیں, گاڑیاں, لینڈ کروزر, اور وہ اس میں گھوم رہا ہے, اور وہ کرولا میں گھوم رہا ہے, اور وہ فلاں میں گھوم رہا ہے, یہ بھی کھلونے ہیں جن سے جب آنکھ بند ہوگی نا تو ہمیں ایسا ہی لگے گا جیسے بچے بچپن میں گاڑیوں پہ لڑتے تھے تو یہ ان کے بچے ہونے کی علامت تھی. تو ایسے ہی یہ بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پلاٹ اور بینک بیلنس, یہ ہمیں ایسے ہی لگیں گے جیسے کھلونے تھے جن سے ہم بلا وجہ دل بہلا کے ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. کھلونے مٹی ہے, فنا ہونے والی چیزیں ہیں, سب کو زنگ لگتا ہے, ان کو نہ لگے آپ مر جاؤ گے. گھر میں جتنا سریا ڈالتے ہیں نا دیواریں موٹی کرنے کے لیے, اتنا سریا ہماری اپنی ہڈیوں میں نہیں ہوتا. گھر میں دکھا رہے ہوتے ہیں اتنی موٹی دیواریں, ایسا سریا میں نے ڈالا ہے, مضبوط گھر ہے. وہ بھائی تو اپنی ہڈیوں کا کیلشیم تو چیک کرا, جو رہنے والا ہے وہ تو بڈھا ہو رہا ہے, تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. شوگر, بلڈ پریشر, 10 قسم کے مسائل. کتنے صحت مند لوگ جن سے 10 سال پہلے میں ملا, 10 سال کے بعد ملتا ہوں تو مکمل حلیہ چینج ہو چکا ہوتا ہے, لڑک چکے ہوتے ہیں وہ. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا رکھو ضرور, رکھنے پر پابندی نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا ہے, بحریہ ٹاؤن پورا خرید لو, کوئی پابندی نہیں ہے. فخر مت کرو. بولو بھائی کیا ہو گیا فخر؟ یہ فخر یہ کھلونوں پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے, جھنجھنوں پہ کون فخر کرتا ہے؟ فخر نہیں کیا کرو, کخ بھی نہیں ہے, مٹی مٹی کچھ بھی نہیں ہے. رکشا اور لینڈ کروزر اللہ کی نظر میں برابر ہے, دونوں مر کے ایک قبر میں جائیں گے. اس کی قبر پہ جتنے کیڑے ہوں گے اس کی قبر پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تھوڑے دنوں کی کھیل ہے یہ. جو ریاض ملک ہے نا, سوری یار ایک تو ہمیشہ اس کا نام ہی غلط لیتا ہوں, ملک ریاض, دیکھو ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہوتا. ملک ریاض کبھی جنازہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ جو اربوں روپے کا مالک ہے. آپ فخر کرتے ہو میرے 10 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں. کوئی بھی آدمی جب اپنی بیوی کو بحریہ ٹاؤن گھمانے لے کے جاتا ہے نا, واپسی پہ تانے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں اس کے. یہ ہوتا ہے گھر, یہاں مجھے بھی دلا دو میاں. یہی ہوتا ہے نا میاں کے ساتھ, مجھے بھی یہاں دلا دو. لوگ لے رہے ہیں پلاٹ, آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ بچوں کے لیے کچھ پلاٹ بنا لیں. تو آدمی کا منہ اتنا سا اترا ہوا ہوتا ہے, یار ہم ابھی تک نازم آباد میں پھنسے ہوئے ہیں یار, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کہیں بھی نہیں پہنچی دنیا. بیگم کو بتا دیا, ٹھیک ہے اللہ نے پیسہ دیا خرید لیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بیگم کو بتا دیں بیگم تھوڑے دنوں کی بات ہے, ملک ریاض کی بھی اطلاع آنے والی ہے کہ اس کا انا للہ ہو گیا. ملک ریاض سے پیشگی معذرت
مطلب کتنا بھائی, 10 سال, 15 سال, 20 سال, بہت ہو گیا 25 سال, اس سے زیادہ کون زندہ رہے گا؟ کل پرسوں ترسوں سرسوں 2-4 دن کی بات ہے, 2-4 سال کی بات ہے, سال ایسے گزرتا ہے. ابھی مجھے تو یقین نہیں آیا اس دفعہ اتنی جلدی رمضان آ گیا. ابھی پچھلے سال رمضان تھا, دوبارہ رمضان, ایسا لگتا ہے ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے. 2-4 رمضان اور انا للہ بس, اور انا للہ نہیں بھی ہوا تو بڈھے ہو جائیں گے. بڈھے ہو کے تو زندہ رہنے کا وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا. جو انسان جوانی میں نعمتیں حاصل کرتا ہے وہ تو شوگر, بلڈ پریشر اور 10 قسم کی بیماریاں. تو کیا کریں گے اتنے بڑے بڑے پلاٹوں کا بھائی؟ اس کو تو ایک چھپڑا چاہیے, کونے میں کمرہ چاہیے جہاں شور شرابہ نہ ہو, تمیز سے آرام سے لیٹا رہے آدمی, ٹھیک ہے نا, ایمبولینس قریب کھڑی بھی ہو, جیسے کوئی مسئلہ ہو فوراً ہسپتال لے جائے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہوگا, تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مٹی ہے, مٹی فنا ہونے والی چیزیں ہیں, دل لگانے والی چیزیں نہیں ہے. کھوپڑی سے یہ خناس دنیا کی محبت کا نکالو, اس کے بغیر خدا کی قسم سکون نہیں ملے گا. دل میں فانی ہونے والی چیزوں کی محبت کے گٹر ابل رہے ہو اور آپ سمجھو کہ میرے دل کو سکون مل جائے گا, سکون دل کو نہیں ملے گا. ہم نے ریڑیوں پہ بھی گہری نیند میں لوگ سوتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹماٹر بیچے ختم ہو گئے, وہی ریڑی پہ کھراٹے لے کے سو رہا ہے. بڑے بڑے بنگلوں میں لوگوں کو کروٹیں بدلتے دیکھا ہے, نیند نہیں آ رہی, ٹینشن سے, پتہ نہیں کوئی بات دل پہ لے گیا. بحریہ ٹاؤن سے گھوم کے آیا تھا, بیگم نے ایسا تانا دیا کہ نازم آباد میں رہتے ہو, لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں, بس وہی دل پہ لے گیا. پریشان ہے یار, میرا بزنس کیوں نہیں بڑھ رہا, یار میرے پاس پیسے کیوں نہیں آ رہے. او بھائی جس کے پاس, دیکھو جب بھی کوئی چیز دماغ میں آئے نا, تو اس جنس میں جو سب سے زیادہ ترقی میں اس کے بارے میں سوچ لیا کرو کہ اس کا کیا ہوگا, تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے. مثال کے طور پر کسی کو سنگر بننے کا شوق ہے. کیا شوق ہے؟ ایک نوجوان کو سنگر بننے کا, اور تھوڑا سا تھرکنا سیکھ لیا اس نے نا, بڑا ہٹ ہونے لگا, لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی, رہ بن گیا. انسان کا بچہ پہلے ہی بن گیا نا وہ, اللہ نے توبہ, اتنی خوبصورت داڑھی, ایسا چہرے پہ نور. تو اس کو شوق تھا تھوڑا سا سنگر بننے کا. تو میری کسی نے ملاقات رکھوائی, ملاقات تو ہوئی نہیں, لیکن ہوتی تو میں اس کو ایک بات کہتا, کیونکہ دوبارہ شیطان حملہ کرتا ہے نا, پرانی چیزیں یاد دلاتا ہے, یار وہ ایسا تھرکتے تھے, یوں مٹکتے تھے, یوں کلابازیاں کھاتے تھے, لوگ ایسے واہ 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 کیا زبردست. تو اس کو میں, اب جو سنگر ہے نا, وہ دیکھے دنیا کا سب سے بڑا سنگر اور ڈانسر کون تھا؟ مائیکل جیکسن. اصل تو تمہارا جتنے لوگ ڈانسر ہیں نا, ان کا باپ کون ہے؟ بولو, مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن سے زیادہ اچھا تم تھرک نہیں سکتے, اور نہ اس سے زیادہ کراؤڈ تم اکٹھا کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وہ انگریز, انگریز تو ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے فنٹر گیری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. ان کا تو ہے ہی دنیا نا, وہ تو بچپن سے سیکھتا آ رہا تھا. آپ نے تو ابھی 25 سال میں جب آپ کے سارے جوائنٹ اپنی جگہ فٹ ہو چکے ہیں, اب ان میں فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی, اب آپ ان کو دائیں بائیں کرو گے تو ہڈی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اور ایک ہی حد تک آپ تھرک سکو گے. وہ تو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں نے اس کو گھمانا پھرانا شروع کر دیا ہوگا, کوئی بھروسہ نہیں. انگریز تو ویژنری ہوتے ہیں نا, پہلے سے سوچتے ہیں اس کو بنانا کیا ہے. تو بچپن سے ہی ناچتے ناچتے یہاں تک پہنچا. اس کے پاس وسائل بھی آپ سے زیادہ, اس کے پاس کراؤڈ بھی آپ سے زیادہ, اور بہت کچھ, صحت بھی آپ سے اچھی ہوگی. لیکن بھائی جب عروج کا ٹائم تھا, جب سب سے بڑا پروگرام کرنے کا ٹائم آیا, تو میں بار بار اسی اسٹائل میں بولتا ہوں, ایسا سویا ہے کہ صبح پولیس بھی اس کو, بولو نا, نہیں اٹھا. صبح پولیس آئی ہوگی بھائی, پروگرام ہے یار. 2007 کی باتیں لڑکے مجھے بتاتے تھے, مائیکل جیکسن کا بڑا پروگرام ہونے والا ہے, اور کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو پھر ایک دن لڑکوں نے آ کے بتایا, مفتی صاحب اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے شوٹ کیا ہوگا, گولی ماری ہوگی, کیا ہو. کہہ رہے نہیں, کچھ وجہ سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں, بس یہ تھا کہ سویا ہے, ڈاکٹروں نے بہت اٹھایا, بھائی اڑ جاؤ, صبح نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. یا کوئی بھی ٹائم ہو گیا ہے. اس نے کہا اب نہیں اٹھوں گا. اب جتنا ہلنا جلنا تھا, مقدر میں جتنے ٹھمکے لکھے ہوئے تھے, وہ سارے پورے ہو گئے. اللہ انتقام لیتا ہے بھائی. اللہ اکثر بڑے لوگوں کو اسی طرح موت دیتا ہے, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا اخروی لحاظ. سلیمان علیہ السلام کو دیکھو نا, خود ہی اللہ نے بادشاہت دی, اتنا کچھ اللہ نے دیا, لیکن سب سے عجیب موت بھی کس کی ہوئی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی. بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, لوگ مزدور لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں.
جب دیمک نے لکڑی کو کھا کے ختم کیا ہے تو بیلنس آؤٹ ہوا اور آپ زمین پہ گرے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو ایسے موت اللہ نے کیوں دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی پرندوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، ملکہ سبا کو کیسے بلا رہے اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی ملکہ اسے کہہ رہے ہیں انسان کی بچی بن کے چلی آؤ، زیادہ دوسری بات مت کرنا. وہ ہدیے بھیج رہی ہے، کہہ رہے ہیں بھائی فلناتی انہم بجنود، چلو پتلی گلی سے واپس. اب خط نہیں آئے گا، ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ خط لکھے، خط میں لکھوں اور وہ تمہارے پاس جائے. اب لشکر آیا، اب غوری آیا قرضہ معاف کروانے کے لیے. اب کیا آیا؟ اب غوری آیا. تو یہ بھی اسٹائل وہیں سے سیکھا ہوگا. تو حضرت سلیمان نے کیا فرمایا؟ اب لشکر آئے گا. کیا روب اور دبدبا ہے بھائی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں انتقال. بس جسم گرا ہے نیچے تو لوگوں نے کہا، جنات نے بھی کہا ہم خام خام اتنی ٹینشن میں ہیں بھائی. یہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہے بہت مزین، بڑی خوبصورت، لیکن بے ثباتی، بے وفا، قابل اعتبار نہیں ہے، گارنٹی بھی نہیں ہے، وارنٹی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کتنی قیمتی چیز ہو لیکن اگر اس میں وارنٹی یا گارنٹی نہ ہو، آدمی اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو خریدتے ہوئے ڈرتا ہے. آپ گولڈ خرید کے آئے، آپ نے کہا اگر 2 نمبر نکلا تو واپس ہوگا، وہ کہنے 2 نمبر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ کہ پکڑ بھائی اپنے پاس ہی رکھ اس کو ٹھیک ہے نا. اور اگر پھر بھی خرید لیا تو دل نہیں لگاؤ گے، کہو گے بھائی کچھ پتہ نہیں 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر. تو ہر چیز پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہاں پہ ہر چیز پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے؟ فنا ہونے والی. کوئی وارنٹی، خود انسان کی گارنٹی نہیں ہے، آپ مر سکتے ہو. تو اس لیے جس چیز میں بھی دیکھو نا دل کرے کہ یوں ہوتا یوں ہوتا، اس کی انتہا کو. سنگر بننے کا شوق ہے، سنگروں کے باپ کو دیکھو کون تھا؟ مائیکل جیکسن. سویا ہے، صبح اٹھنے کا نام نہیں لیا. مائیکل جیکسن کے فرشتوں کو بھی میرا خیال خبر نہیں تھی کہ آج میں جب لیٹا ہوں نا سونے کے لیے تو بس یہ آخری. کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو، ہوتی تو ہاسپٹل میں سوتا نا جا کے، بالکل فٹ فاٹ، ڈاکٹروں نے سب چیک کیا. وہ تو ہر وقت اس کی چیکنگ ہوتی رہتی تھی، جیسے لوگ موبائل کا بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں نا، اس کا کولیسٹرول ہر وقت چیک ہوتا تھا، ہارٹ بیٹ ہر وقت چیک ہوتی تھی، شوگر لیول ہر وقت چیک ہوتا تھا. باہر ملکوں میں تو اس کا بڑا خیال. ہمارے یہاں جم بنے ہوئے ہیں، پہلے سے شوگر لیول لو ہے، جا کے ڈنڈ پیلے اور وہیں انا للہ ہو گیا. ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں. یہ ہے نا دیسی اسٹائل ہے نا. او بھائی اس کا آپ کو کیا پتہ، یہ ڈنڈ پیلنے کی اس میں طاقت ہے نہیں ہے، کوئی چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. تھائی لینڈ میں تھا تو وہاں جم جب گئے نا، ویسے ہی مجھے شوق تھا جم خانہ دیکھنے کا. جب گھسے ہیں تو سارے ٹیسٹ پہلے کروائے انہوں نے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ فری پھوکٹ میں ٹیسٹ. انہوں نے کہا بھائی یہاں ویٹ لفٹنگ سے پہلے یا ایکسرسائز سے پہلے دیکھتے ہیں آپ ایکسرسائز کی فی الحال قابل بھی ہو یا نہیں ہو. بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، بی پی ہائی ہے اور آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں دماغ کی رگ کیا ہوگی؟ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹے گی. ویسے تو پھٹتی یا دھماکہ نہیں ہوتا، لیکن اس اسٹائل میں پھٹے گی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہو جائے. تو ہمارے یہاں دیسی اسٹائل چل رہا ہے. تو مائیکل جیکسن کے پاس تو اتنے، اور پتہ ہے مائیکل جیکسن نے کام خاندانی کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے زندہ بندے خریدے ہوئے تھے، زندہ بندے. مثال کے طور پر اس کو پتہ چلا کہ ستار بھائی کے گردے بڑے خاندانی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے ستار انگریزوں کا جو بھی ہوگا ہے بھی. جان کے گردے کیا ہیں؟ ٹیسٹ کروایا بھائی جان کے گردے کیا ہیں، بالکل فٹ فاٹ. اس نے جان کو پیمنٹ کرنا شروع کر دی ہر مہینے پیسے، کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو یہ کڈنی پھر یہ تیرا نہیں، یہ کس کا ہو جائے گا؟ میرا ہو جائے گا. تاکہ جیسے جنریٹر اسٹینڈ بائی ہوتا ہے، کڈنی اسٹینڈ بائی رہے. جگر بک کرایا ہوا ہے کسی بندے سے، میرے جگر کو کچھ ہوا تو میرا جگر اب تو ہے، ٹھیک ہے نا، میرا جگر کون ہے؟ ایسے اعضا اس نے لوگوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے. مرنا نہیں تھا، اس نے کہا مروں گا نہیں اتنے آرام سے، اور باتیں کرتا تھا میں اتنے سال زندہ رہوں گا. ہاتھوں میں گلوز ہوتے تھے کہ جب کسی سے ہینڈ شیک کروں تو جرمز نہ آ جائیں. ہم تو کورونا میں جھپیاں پا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، اللہ کی یہ بھی غلط ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا جرمز نہ آ جائیں. جھوٹا تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک دوسرے کے منہ پہ چھینکتے ہیں.
غلط کرتے ہیں, کوئی ثواب کا کام نہیں کرتے, تو ہاتھوں پہ ہر وقت, کراؤڈ سے دور تھوڑا سا, اتنی حفاظت, پھر ڈاکٹروں کا پینل ہر وقت ساتھ, کوئی کولیسٹرول چیک کر رہا ہے, کوئی نبض دیکھ رہا ہے لگا کے, بھائی دل کی دھڑکن, 22 ڈاکٹروں نے اوکے کی رپورٹ ہے, اب تو سو جا. ڈاکٹروں نے رپورٹ پیش کی, بھائی تو سو جا, ہر چیز ایک نمبر. وہ اسی امید, ورنہ وہ سوتا نہیں, اگر اس کو خطرہ ہوتا نا کچھ مسئلہ ہے وہ سوتا نہیں. ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد کر کے ایسا سویا کہ پاکستانی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی, جو اچھوں کو اٹھا دیتی. مر گیا. تو عبرت کی چیزیں ہیں بھائی, یہ عبرت کی باتیں. اللہ بتا رہا ہے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا, لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, اس دھوکے میں نہ آنا. لوگ ان آیتوں کو سن کے ڈرتے ہیں, بھائی یہ ڈرنے کی چیز نہیں, یہ خوش ہونے کی آیتیں ہیں, یہ دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں, تو یہاں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ٹینشن فری کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا وہی جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہی ختم کر دی اللہ نے. ٹینشن بس ایک ہی رکھو, آخرت کی, جو پیغمبروں کو ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک فکر بنا لی اللہ اس کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا, ایک ہی رہے گی بس آخرت. اور اس میں اللہ کی امیدیں بھی ہیں, وہ ٹینشن تھوڑی ہے, اللہ امیدیں بھی دلاتا ہے. اس میں اگر جہنم کا خوف ہے تو جنت کی امیدیں بھی تو دلائی ہیں نا اس اللہ نے. تو پچھلے پیغمبروں میں سب سے بڑا ان کی قوموں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ تکبر. تو اس لیے بھائی دنیا سے کبھی بھی دل نہ لگاؤ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ گھٹیا حرکت ہے پیسوں پہ مرنا. ایک صاحب کی 125 چوری ہو گئی تھی, اتنا رو رہا تھا بیچارہ. میں نے کہا بھائی کچھ باپ مر جاتا روتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی, ماں مر جائے روتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی, بیوی اللہ نہ کرے مر جائے روتا ہوا انسان, اللہ نہ کرے اتفاق سے نکل آ گیا, اللہ نہ کرے تو باپ بھی اللہ نہ کرے, ماں بھی اللہ نہ, ایک ایک چیز کو لوگ پکڑ رہے ہوتے, کہہ رہے ابا کے ساتھ اللہ نہ کرے نہیں لگایا بیوی کے ساتھ لگا رہے اللہ نہ کرے. تو کوئی بھی نہ مرے اللہ کرے, لیکن مریں گے تو سب اللہ کرے گا ایسا ٹھیک ہے نا, اللہ تو ایسا ہی کرے گا کہ سب کیا ہوں گے, مریں گے. تو اس پہ روتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے نا, انسان کی ایک ویلیو ہے, اس کے احسانات ہوتے ہیں, باپ کے ماں کے بڑے احسانات ہوتے ہیں, لیکن اس پہ بھی اعتدال. چیزوں پہ چھیننے پہ رونا یہ تو بچکانا حرکت ہے, جیسے بچوں سے کھلونا چھین لو تو ایسا روتے ہیں. تو بچوں کے پہ تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, بڑوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو یہ ان آیتوں میں اللہ نے حکم دیا. پھر اس میں جنات کا بھی تذکرہ ہے کہ جنات کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. انہوں نے جب قرآن سنا تو اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, ایسی کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. وہ جنات تورات بھی جانتے تھے. آسمانی کتابوں کا جو مضمون ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا میں نے بتایا تھا نا, بہت بڑے محقق گزرے ہیں حیدرآباد دکن کے, انہوں نے آسمانی کتابوں پہ بڑی ریسرچ کی تھی. یہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی تھے. ان کے دنیا میں بہت سے جیپنیز اور فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. انہوں نے جاپان میں اور فرانس میں بہت کام کیا ہے. قرآن کا ترجمہ بھی, کہ فرانسیسی زبان بھی آتی تھی ان کو, فرانسیسی زبان میں جیپنیز میں قرآن کے ترجمے کروائے انہوں نے. تو یہ کہتے تھے کہ آپ جتنی آسمانی کتابیں تورات انجیل اور قرآن کو پڑھیں گے نا, ان کی آیتوں کا انداز ایک جیسا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. انداز سب کا ایک جیسا. تو واقعات بھی وہی ہیں سب میں ہیں, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سب کے سیم واقعات ہیں. حتیٰ کہ میں نے خود کچھ اسٹڈی کی ہے تورات کی اور انجیل کی, اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ ان لڑکوں سے بدفعلی کیوں کر رہے ہو, میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے, تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہو رہی تھی, آپ کا یہود و نصارہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تبھی تو مشرکین کہتے تھے ان کو انہیں یہ لوگ سکھاتے ہیں آ کے, یہود و نصارہ الزام لگاتے تھے. تو یہود و نصارہ کیوں سکھائیں گے, وہ تو اسلام کے اگینسٹ تھے, وہ تو تانے دیتے. وہ کہتے تھے یہ چھپ کے کہیں سے پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ تو تمہارے درمیان رہے ہیں, یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو الٹے الٹے بیہودہ الزامات لگاتے تھے. تو جنات نے آ کے کہا کہ ہم نے وہی کتاب سنی ہے جو موسیٰ. آ کے جب دیکھتے ہیں نا ایسے واقعات ہوتے ہیں تو مانتے ہیں کہ یہ جن بھوت بھی کیا ہیں, ہوتے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے عاملوں نے بنا دیے.
عاملوں نے تو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, اب کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ یہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنیا عورت سے شادی ہو جاتی ہے, تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیا سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے, اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیا سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیا کو یہ انسان اب افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیا کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیا جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنیا عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی, وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا, کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیاں ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں, اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. صحیح ہے, سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی, پھر یہ سمجھ لو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے,
اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو. آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے، بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے، جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں. تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا. ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں. اس کے بعد سورہ قتال ہے. اس میں تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا. اس کا نام قتال بھی ہے، سورہ محمد بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو گے جہاد میں، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں اللہ ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا. فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، نبی نے فرمایا میدان جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اللہ کہہ رہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فضرب الرقاب تو گردنوں پہ وار کرو. پھر بزدلی نہیں آ رہی بات سمجھ میں. جنگ، اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے فضرب الرقاب. پھر ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ گردنوں کو. حتی اذا اثخنتموہم، اور جب تک خون ریزی نہ ہو جائے، دشمن کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے ان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد رسیوں سے ان کو قید کرو، گرفتار کرو. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. ہاں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. کیا انداز ہے. فرمائے اس کے بعد پھر تمہاری مرضی، احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑو. یہ سب اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہے. پہلے اپنا کام پورا کرو. کیونکہ پہلے سے ہی اگر یہ پروگرام ہوگا نا جنگ سے پہلے کہ یار کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو پکڑنے کے بعد چھوڑنا ہے یا پکڑنا ہے، چائے وائے تو پھر بعد میں نا، دودھ پتی کا آرڈر تو پہلے ہی دے دو. ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں اتر گئے تو ابھی نہیں، ابھی ان کی طاقت کو توڑنا ہے، بدماشی ختم کرنی ہے. تو بدماشی ختم کرنے کے لیے پہلے خون بہے گا، گردنیں کٹیں گی، اس کے بعد جا کے گرفتاری کا معاملہ ہے. جب بالکل ان کا زور ٹوٹ جائے، اسلحہ رکھ دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر ان کو رسیوں سے باندھ کے لے کر آؤ. پھر اگلا اسٹیپ ہے فری پھوکٹ میں احسان کر کے چھوڑنا ہے یا ان سے فدیہ لینا ہے. یہ بات کے اسٹیپ ہیں، پہلے تو یہ کام کرو. تبھی تو یہ غیر مسلم کہتے ہیں یار یہ کس قسم کا قرآن ہے. دیکھو اچھا بھائی یہ قرآن اسی قسم کا ہے جس قسم کا ہونا چاہیے. قرآن اسی قسم کا ہے جس قسم کا ہونا چاہیے. کہ آپ کو کوئی بھی گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے اور آپ کہو کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم اچھے بچوں کی طرح رہیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی. آپ ہمارے ٹماٹر بند کر دیں اور ہم پھر بھی کچھ نہ کریں. صحیح ہے نا. جب وہ ٹماٹر بند ہوئے تھے نا تو ہمارے پاکستانیوں نے بڑا زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ٹماٹر کے بند ہونے سے، ہم تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈالتے. ہمارے تو ٹومیٹو کیچپ میں 2 نمبر ہی چل رہی ہے. تو باقی چیزوں میں تو ٹماٹر ویسے ہی ایک ذائقے کے طور پر ہوتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ نکال لیں گے ہم. اچھا بھائی پھر بھی اللہ تعالیٰ جنگ کو پسند نہیں کرتے. حتی الامکان کوشش ہو کہ لڑائی نہ ہو، لیکن ہو جائے تو پھر اس انداز میں. منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا. اذا انزلت سورۃ محکمۃ وذکر فیہا القتال، جب سورت نازل ہوتی ہے اس میں جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے. تو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے نا، دنیا کی محبت، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اے نبی آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت طاری ہونے والی ہو، آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، چکر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا بھائی، قرآن لڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ فاولی لہم، اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائیں یہ لوگ.
اس کے بعد سورہ فتح ہے. سورہ فتح جو ہے یہ بڑی زبردست صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, کیونکہ عمرہ کرنے والوں کو اس وقت بھی رواج یہ تھا کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا. مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا. آپ نے بتا دیا ہم بھائی عمرہ کرنے آئے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, بس عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں. اس کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں گئے ہیں تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. بہت غضبناک ہوئے. سفیر کو قتل کرنا یہ دنیا کی ہر قوم میں بہت بڑا اخلاقی جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجیں اور اسی کو کوئی مار دے. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جس میں حضرت ابوبکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت علی بھی, اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ سارے نبی کے ساتھ. تو ان صحابہ نے لڑائی کی ٹھان لی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب لڑیں گے ہم, اب ایسے نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب سے موت پر بیعت لی, یہ درخت کے نیچے, کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہم میں سے کسی کے جسم میں باقی ہے, ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے. اب اتنی خوبصورت بیعت تھی نبی کے ہاتھ پہ, فرسٹ ٹائم ایسی کوئی بیعت ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو نبی سے بیعت ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے پر, زکوٰۃ دینے پر, آپ کی اطاعت پر. یہ والی جو بیعت ہے نا اس انداز سے, اور سید الانبیاء کے ہاتھ پر, یعنی ایک تو پیغمبر کے ہاتھ پہ, پھر وہ پیغمبر بھی وہ جو سب سے افضل پیغمبر ہیں, تو ان کے ہاتھ پر یہ جو بیعت صحابہ نے کی یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی. تو نبی کو خیال ہوا کہ یہ سارے لوگ اس بیعت میں میرے ساتھ شریک ہیں, تو اور اللہ نے ان کو اس میں بڑا نوازا ہے. اگر عثمان بالفرض زندہ نکلے, شہید نہ ہوئے, یہ خبر غلط ہوئی, تو عثمان تو اس بیعت میں شریک ہے ہی نہیں, وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے, اور اپنا ہاتھ نیچے والے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے اپنے آپ سے بیعت کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا پہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والے بہت ملیں گے آپ کو, ابو بکر کو برا بھلا کہنے والے, عمر کو برا, یہ سارے لوگ وہ تھے جو موت پر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ فتح میں آیتیں نازل کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محمد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کی حالت پر مطلع ہو گیا. کیا مطلب, ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا, اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہ سب دل سے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف سب لڑائی کے لیے تیار, ادھر مشرکین کا وفد آ گیا مذاکرات کے لیے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, آپ ہم سے چند ایک باتوں پہ صلح کر لیں. وہ جو چند باتیں تھیں وہ ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھیں. ان میں پہلی بات یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, حالانکہ صحابہ احرام میں آ چکے تھے. احرام میں آنے کے بعد احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز شروع کرنے کے بعد آپ درمیان میں توڑ دیں. یہ خود ایک مشکل کام تھا نا صحابہ کے لیے کہ بھئی ایسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا کہ لبیک کہہ کے ہم احرام میں آ گئے ہوں اور عمرہ کیے بغیر احرام ہم کھول دیں. تو پہلا کام یہ کہ احرام کھول دیں آپ لوگ, اس سال عمرہ نہیں ہوگا, اگلے سال ہوگا. یہ بڑی عجیب شرط تھی. دوسری بات یہ, 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ بولیں نہیں ہوگی. تیسری بات کہ اگر آپ کے ہاں سے کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, لیکن مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آ کے پناہ لیتا ہے تو آپ اس کے پابند ہوں گے کہ اس کو ہمارے حوالے کریں واپس. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی بولو مان لیا.
لیکن اب صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم تو، یہ تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری ذلت ہے، یہ تو اسلام کی ذلت ہے. اس موقع پہ صرف حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، باقی سب خلاف ہو گئے. اور یہ خلاف بزدلی کی وجہ سے نہیں. دنیا سے بعض دفعہ دیکھو انسان اپنے بڑے کی مخالفت بھی محبت میں کرتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں، ہاسپٹل نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے نہیں مجھے یہاں مرنے دو، آپ ابا سے لڑتے ہو، آپ بولے ابا آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب ابا آپ کو بد دعائیں دیں، کچھ بھی کرے، آپ ابا کی مرضی نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہو اس میں آپ کی نہیں چلے گی. تو حضرت عمر اور بہت سے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نبی چونکہ نرم دل ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، تو یہ ہمارا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، شہید ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام کی ذلت ہے. تبھی حضرت عمر نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی مطلب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ ڈٹ جائیں نا، آپ کیوں ان سے ایسے شرطیں مان رہے ہیں؟ تو یہ بھی غیرت اور حمیت کی بیس پہ تھا. اس میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کی نافرمانی بھی محبت میں کی جاتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر تھے میچور. وہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے جو یہ معاہدے کیے ہیں، تو نبی اگرچہ نرم دل ہیں مگر نبی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو یا غیرت حمیت کے خلاف ہو یا ہماری اپنی کمزوری نظر آ رہی ہو. اسی میں مصلحت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستخط اس پہ کیے. اس پہ مشرکین مکہ جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا نا، تو اس پہ نیچے جو نبی نے اپنا نام لکھا من محمد رسول اللہ، یہ ایگریمنٹ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول. غیر مسلموں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا بولو ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. دیکھو یہ ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے کہ ہر جگہ جذبات سے کام نہیں لے رہا. نبی کی مصلحت کیا تھی؟ نبی کے ذہن میں جنگ کو ٹالا جائے، کیونکہ بدر ہو چکی ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے، خندق ہو چکی، لڑائیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو ہمیں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام پیغام بھیجنا ہے. چاروں طرف مدینہ کے یہودی ہیں، ان سے بھی نمٹنا ہے. تو ہمیں اگر 8-10 سال سکون کے مل جاتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، اور پھر ہم اپنی طاقت بھی اس میں اکٹھی کر رہے ہیں، اپنی فوج بھی تشکیل دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. فی الحال ان لوگوں کی شرائط جو بظاہر ان کے حق میں جا رہی ہیں اس میں بھی ہمارا نقصان ہے، مگر یہ نقصان کم ہے، جنگ کی صورت میں ہونے والا نقصان زیادہ ہے. یہ بھی نقصان ہے نا. تو اس لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ بولو بھائی کاٹ دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے خود ہی اس لفظ کو وہاں سے ختم کیا. کوئی بات نہیں، محمد ابن عبداللہ بس یہ لکھ دو. تو یہ شرائط نامہ ابھی لکھا گیا ہے، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے. اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مدینہ کی طرف، حدیبیہ کے مقام پہ. ہاتھ میں تلوار ہے، زنجیریں ہیں، بھاگتے ہوئے آئے. تو مشرکین نے کہا کہ آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان کو آپ کس کے حوالے کریں. دیکھو اللہ نے بھی اس موقع پر یہ منظر دکھانا تھا دنیا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کے کتنے پابند ہیں، تاکہ یہ امت بھی معاہدوں کی پابندی کرے. کردار میں ایک نمبر ہی چاہیے. اور امت کا حال دیکھو، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. ہر وقت جھوٹ، ابا سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، ماموں سے جھوٹ، خالہ سے جھوٹ، پورے جھوٹ کے کنستر لے کے نکلتے ہیں. خیر، تو جب ابو جندل آئے، کیا بیچاروں کی حالت اس وقت، قابل ترس تھے نا وہ. مشرکین نے فوراً آ کے کہا یہ پناہ لیے، آپ ان کو میرے حوالے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل ہوگا، کیسا جگر ہوگا، اپنے ایک ساتھی کو جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے مکہ سے، اتنی بڑی قربانی دے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے بولو حوالے. حضرت ابو جندل عرض بھی کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں، میں تو آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاموش. تو یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن ان صحابی کا ایمان بھی دیکھو،
انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی مگر وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ. کوئی اور ہوتا ہم جیسا نالائق, ہم کہتے لو بھائی ہم تو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, اتنے سال ہم نے ان کی ماریں کھائیں, سختیاں جھیلیں, اب آپ کے پاس آئیں, آپ کو اپنے معاہدوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, آپ کو اپنا امیج بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہے, یہ تو معاہدہ ہی غلط ہے, یہ تو ہے ہی غیر شرعی. لیکن وہ بھی ایک لفظ, اللہ ان کو بھی آزما رہا تھا اور ہمیں بتا رہا تھا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. تو آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. اللہ نے مدد کرنی تھی, نبی کی لاش بھی رکھنی تھی. حضرت ابو جندل کو وہ 2 آدمی پکڑ کے لے گئے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, وہ 2 پکڑ کے لے گئے, مکہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابو جندل نے کہا کہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی, انہوں نے ان دونوں کی تعریفیں شروع کر دیں کہ یار تم لوگ بڑے ماشاءاللہ زبردست, اور تمہاری تلوار بھی بڑی خوبصورت, جب بھی کسی کو مکھن لگاؤ تو وہ پگھلتا ہے, تو یار یہ تمہاری تلوار کہاں ہے؟ اس نے کہا وہاں سے خریدی تھی. جیسے وہ نہیں خواتین میت میں روتے ہوئے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے یہاں میت ہوتی ہے نا تو خواتین رو بھی رہی ہوتی ہیں اور دوپٹے اور ساڑیاں بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. میت ہوتی ہے, جیسے کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو اب جا کے رو رہی ہوں گی, ہاں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑا افسوس ہو بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا, تو بتا رہی ہوتی ہے بھائی وہ بہت افسوس ہوا, اس دن طبیعت ذرا خراب تھی, رات کو تافتان کھائے, صبح سوئے, پولیس سے نہیں اٹھے, اور میں تو منع کرتی تھی, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے. تو پھر وہ ہائے ہائے بہت افسوس ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, ہم نے سنا وہاں تھوڑا سا. تو میت میں بھی نا ان کے یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, رونا بھی, تعزیت بھی, تسلیاں بھی اور باتیں بھی. سنے آپ آئی تھی اس دن کچھ کہہ کر گئی ہے تمہاری بچی کے رشتے کے سلسلے میں, تو یہ سب باتیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی تلواریں دیکھ کے کہا بھائی یہ تلواریں تو بڑی خوبصورت تلوار ہے یار, کہاں سے خریدی؟ اس نے وہ چوڑے میں آ گیا بھائی یہاں سے. انہوں نے کہا یار ذرا دکھانا کیسی ہے, وہ بھائی خوش ہو کے یہ لو یار, جیسے ہی لی انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نبی کا آپ سے معاہدہ ہے, میرا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, میرا تھوڑی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو جیسے ہی وہ تلوار ہاتھ میں آئی, ایک کی تو گردن اڑائی, دوسرے کا مجھے ابھی تاریخ میں یاد نہیں, وہ بھاگ گیا یا وہ بھی قتل ہو گیا. اور پھر ساحل کے کنارے جا کے انہوں نے پناہ لی, حضرت ابو جندل نے. ان کی یہ اطلاع جب مشرکین مکہ کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ملی تو سب نے بولا کہ بھائی نبی کے پاس جاؤ گے تو واپس کر دیں گے, ڈائریکٹ کہاں جاؤ بھاگ کے, ہے بھائی ادھر چلے جاؤ. تو وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا, جو فرار ہو رہا ہے حضرت ابو جندل کے پاس. اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی سے ہے تو نبی ایگریمنٹ کی پابندی کر, ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے راستے میں آنے جانے والے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا. اب وہ تجارتی قافلے مشرکین کے وہاں سے گزرتے تھے, انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی بھوکے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے ہماری تم سے لڑائی. تو وہیں ان کے جو قافلہ جا رہا ہوتا شب خون مارتے. گوریلا وار میں تو آپ کو پتہ ہے جو حملہ کرنے والا وہ زیادہ سیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ویسے ہی کوئی گھر بار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بچے سب رہ گئے وہیں پہ, چلو یہیں پہ شہید ہو گئے تو ہو گئے. تو مشرکین نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو بالآخر توڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے چند سالوں کے بعد مکہ پہ حملہ کیا, جب مشرکین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. تو اس میں صحابہ کرام کے جذبات وقتی طور پر بڑے مجروح ہوئے تھے, لیکن پھر صحابہ نے دیکھا کہ اس فیصلے میں کتنی حکمت تھی, تو اللہ نے اس میں صحابہ کی بڑی تعریف کی. بس میں یہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. یہ اعزاز بڑا پیارا ہے, یعنی اللہ نے صحابہ کو جو ڈیفائن کیا محمد کا ساتھی کہہ کے. آج فیس بک پر کتنا صحابہ پہ تبرک کیا جاتا ہے, کوئی حضرت ابو سفیان کو برا بلا کہہ رہا ہے, کوئی حضرت علی کو برا بلا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 5 کے علاوہ باقی سارے کیا تھے, معاذ اللہ منافق تھے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے والذین معہ, جتنے لوگ بھی نبی کے ساتھ ہیں. ہاں جس کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے, جس کو نبی نے کہہ دیا منافق, وہ تو ایک الگ بات ہے. جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا, لیکن جتنے لوگ نبی کے ساتھ ہیں, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار, کہ یہ کافر جو اسلام دشمن کافر ہیں ان پہ بہت سخت ہیں,
رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو اگر ان صحابہ کو جا کے دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو تو ان میں سے کسی کو رکوع میں دیکھے گا، کسی کو سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں ایک دور آئے گا لوگ ان کو منافق کہیں گے، ان کی عبادتوں کو کیا کہیں گے کہ یہ منافق ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے، یہ منافق تھے. اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں یہ بات نازل کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تمہاری نماز، تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں وہ جب رکوع سجدہ اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور فرمایا کہ ان میں اتنا اخلاص ہے کہ تم اگر محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ان کے دل کا اخلاص ان کے چہروں پہ نظر آئے گا. ان کے چہروں سے جو خشوع اور خضوع ٹپکتا ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کسی منافق کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، سجدے کے آثار ان کے چہروں پر. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اس پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے ان ساتھیوں میں یہ علامتیں پائی جائیں گی جو اس کی علامت ہوں گی کہ واقعی یہ پیغمبر اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کی اللہ نے بشارتیں دی ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں قرآن کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ محمد کو جو ساتھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل والے ساتھی نہیں ہوں گے، وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، بلکہ وہ ساتھی ایسے ہوں گے کیونکہ آخری نبی ہیں تو ان کو میں ساتھی ایسے دوں گا کہ رکوع اور سجدے کے آثار اور نور ان کے چہروں پر برس رہا ہوگا. اور کیسا اللہ نے اعزاز دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ محمد کے ساتھی ایسے ہوں گے، تو جس کے ساتھی ایسے ہوں سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. فرمایا ان صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی جب پہلے مرحلے میں ہوتی ہے بہت نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں، ذرا سی ہوا بھی ان کونپلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ کھیتی دم پکڑتی ہے، جان پکڑتی ہے، ہوتے 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 ایسا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بڑے طوفان بھی ان کا مقابلہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے کہ یہ پہلے جو کونپل ابو بکر کی صورت میں نکلی، عمر کی صورت میں اور عبداللہ بن مسعود کی صورت میں، علی کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، اس وقت یہ اتنے کمزور تھے کہ ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل، لیکن اللہ جیسے کھیتیوں کو طاقت دے کے تناور درخت میں کونپلوں کو اور پودوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے کے اتنا مضبوط کر دیا. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمایا کہ دوسرے کسان اس کھیتی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں ان کی طاقت، ان کی شوکت اور ان کی قوت کو دیکھ کر اسی طرح جلتے ہیں جیسے ایک کسان دوسرے کسان کی کھیتی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی خوبیاں سن کے جس کو تکلیف ہو وہ اسلام دوست نہیں ہو سکتا. جس کو حضرت معاویہ کے فضائل سن کر تکلیف ہو رہی ہے وہ اسلام دوست. میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو، حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے. تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج، اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں. ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام بہت تماشا بنا ہے اس کا
کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر لی. دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی. اگر وہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ بولو نا, رحم دل. جو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں لڑتے. وہ کسی چیز کو حق سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس بیس پہ لڑ سکتے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو شہید ہوئے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ, حضرت علی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی منافق یا کافر قرار نہیں دیا. صحیح مستند روایات سے ثابت ہے حضرت علی کی لشکر میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھے ہیں. شام کو ایک دوسرے کے جنازے پڑھے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ منافق تھے یا یہ کافر تھے اور ان کا جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی کی رائے یہ تھی. یہ غلط فہمی کا شکار ہے یہ لوگ. تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, ایک چیز حق نہ ہو وہ سمجھ رہا ہو کہ حق ہے. اور جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا, پھر اس بیس پہ حضرت اور دیکھو حضرت معاویہ کے دور خلافت میں نہ حضرت حسن کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور نہ حضرت حسین. دونوں میں سے کوئی بھی حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا, کیونکہ جن شرائط پر صلح ہوئی تھی حضرت معاویہ نے ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا ہے. ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں پوری زندگی خیال کیا, تبھی یہ دونوں کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. تو جب ایک اختلاف ختم کر دیا نبی کے نواسے نے, تو اس کا آپ پھر اگر اس اختلاف کو ہوا دیتے ہو اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو تو آپ حضرت حسن کے ماننے والے نہیں ہو. حضرت حسن کے ماننے والے حقیقت میں وہ ہیں جو حضرت حسن کو اس اختلاف کو ختم کرنے میں فالو کرتے ہیں, جو پھر ان مسائل جنگ جمل اور جنگ صفین کو اٹھا کر حضرت علی کے مخالفین پر تان و تشنیع کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے, تو وہ حضرت حسن کے فالوورز میں سے نہیں ہے. کہ حضرت حسن کی منشا تھی لڑائی کو ختم کرنا, جب کر دی تو اب آپ کیوں اٹھا رہے ہو اس بحث کو دوبارہ, کیوں پھر تبرہ کر رہے ہو اور کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو دیکھو جو ان کا مسلک ہے ان پہ جچتا ہے. آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے متفقون علیہ عقیدوں کو تحقیقات کی بیس پہ برباد مت کرو, ورنہ اللہ آپ سے علم کا اور عمل کا نور چھین لے گا, آپ سے نمازوں میں خشوع چھین لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. بہت سخت علماء نے لکھا ہے اس بارے میں, کسی صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے بے ادبی ٹپک رہی ہو, اس سے اللہ عمل کا نور چھین لیتے ہیں. عمل نہیں چھینتے, نور چھن جاتا ہے عمل کا. جو بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا, آپ کو اس کی نماز میں کبھی خشوع نظر نہیں آئے گا, اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آئے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. چاہے حضرت اچھا خلاف بولنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھل کے بولتا ہو, دائیں بائیں بھی گھماتا ہے نا. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو. توبہ کر لی نا, انہوں نے توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے, لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا, معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے, حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. اور حضرت معاویہ نے اتنی لڑائیاں کی ہیں, اتنا جہاد کیا, اس امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت معاویہ کا, بہت بڑا احسان ہے. حضرت معاویہ کے دور میں کسی غیر مسلم کی مجال نہیں تھی کہ کسی اسلامی حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے وہ, کیونکہ حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر نے آپ کو امیر بنایا, تو یہ جانتے تھے آپ کی صلاحیتوں کو. تو ایک اجتہادی خطا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا انتقام جب تک نہ لیا جائے اس وقت تک میں علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا. ان کا مقصد حضرت علی سے اختلاف نہیں, حکومت پہ دباؤ ڈال کے مطالبہ منوانا. اس میں حضرت معاویہ سے ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی نفسانی خواہش کی بیس پہ نہیں تھی, یہ اجتہادی تھی. امی عائشہ سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی, وہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں, تو حالانکہ اس میں بھی ہم حضرت علی کو ٹھیک کہتے ہیں اور امی عائشہ کو کہتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی
غلطی, لیکن اس اجتہادی غلطی کی بیس پر امی عائشہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. جنگ جمل کو جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ پہ امی عائشہ بیٹھی تھی, حضرت علی کے مقابلے میں تھی وہ. تو یہ اختلاف شیطان نے ڈلوا دیے, اور اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ اختلاف میں بھی کیا کرنا ہے تم نے. اور آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ایسا پاسبل ہے, دونوں طرف نیک پرہیزگار مسلمان ہوں اور غلط فہمیوں کی بیس پر ان میں کیا ہو جائے؟ بولو, لڑائی. پھر آگے قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اگر صلح نہ ہو سکے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, تو پھر دیکھو حکومت کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے. جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے حکومت کا ساتھ دے کے تم اس کے خلاف تلوار چلاؤ. فَإِن فَاءَتْ, اگر وہ رجوع کر لے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو پھر قیامت تک تلوار نہیں چلے گی, پھر دونوں کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح. اور قرآن کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ, یہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں, ان میں صلح کراؤ. تو یہ اللہ دونوں فریقوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن ہیں. حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار چلائی, حضرت حسن نے کیا کیے؟ اس آیت پر عمل کیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان کیا کرو؟ صلح. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں خلافت کا دعویٰ کروں تو صلح نہیں ہو سکتی, پھر لڑائی ہوگی, خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو آپ اس غلطی کی اچھی توجیہ نکال سکتے ہو اور صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرو گے. لیکن اگر آپ کے کھوپڑی میں خناس بھرا ہوا ہے, آپ کو منفی سوچنے کی عادت ہے, تو بھائی آج آپ حضرت معاویہ کو برا کہہ رہے ہو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل آپ باقی صحابہ کو بھی برا بلا کہو گے. پہلے یہ شیعہ لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ وہ تو کرتے ہی ہیں, اب کچھ سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, فرمایا سب سے زیادہ عزت اور احترام کے قابل وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. اگر کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے, کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے, تو وہ بھائی میرے لیے اور وہ باپ میرے لیے حدیث کے مطابق بہت زیادہ قابل احترام ہے. تو آپ بتاؤ جس کی بیٹی یا بہن نبی کے نکاح میں ہو وہ اس امت کے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہوگا؟ نبی قیامت کے دن کہیں گے نہیں کہ میرے نسب کا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا. آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. شہداء کے جنازے پڑھے حضرت علی نے. اور پھر آپ حضرت حسن کے بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کے بھی قائل ہو. حضرت حسن نے, حضرت علی کے بیٹے نے, نبی کی حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا, تو حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروا کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو اب آپ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ آپ کس بیس پر آپ اس کو میڈیا کی زینت بنا کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات خوب یاد رکھو, حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے ہمارا تعلق صرف صحابہ کی محبت والا نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ کیا ہے کہ نبی کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. تو کل قیامت کے دن اگر آپ نے حضرت معاویہ ابو سفیان کو برا کہا تو کل قیامت کے دن نبی اپنی اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ تم پر تو اپنے سسر اور اپنے برادر نسبتی کا اکرام. کوئی آپ کا سالہ گھر میں آتا ہے, چائے کا پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے تو غیر خاندانی ہوگے نا. تو اللہ کے نبی کہیں گے نہیں کہ سب سے زیادہ خیال تمہیں کس کی رشتہ داری کا کرنا تھا؟ میرے رشتے کا کرنا تھا. تو میں آخر میں اپنی بات دوبارہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرے گا نا, دنیا میں سب سے پہلا عذاب اس پر کیا آئے گا؟ اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ اس سے چھین لیں گے. عبادت نہیں چھینیں گے, عبادت
میں روحانیت ختم. نماز کے درمیان بھی اس کو الٹے منفی خیالات ہی آئیں گے, اور وہ کیڑے نکالنے کا کام پھر ایسا کرے گا کہ ساری زندگی کیڑوں کے علاوہ اس کو کسی کے پاس کچھ نظر نہیں آئے گا. تو مثبت سوچ رکھو, پازیٹیو سوچ رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیر اسلامی بینک پر اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے, غیر اسلامی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیسوں سے دبا کے سود کماتے ہیں. تو ناجائز تو خیر میں نے غلط کہہ دیا, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی. تو بلا ضرورت کسی سودی بینک میں نہ کرنٹ اکاؤنٹ, سیونگ تو بالکل ہی حرام ہے, اور اگر شدید ضرورت ہو تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی مجبوری میں گنجائش ہے, لیکن کوشش کریں اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولیں. اچھا بھائی, کمیٹی کے میں پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں آپ کی مسجد میں. جنریٹر کے ہوتے ہوئے اسے چلایا نہیں جاتا, اگر ڈیزل کا مسئلہ ہے تو ہم سب اعتکاف والے چندہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آج دوپہر بجلی نہیں تھی, گرمی کی شفٹ برداشت نہیں ہو رہی تھی. بھائی انتظامیہ والوں سے خصوصی گزارش ہے کہ چاہے نماز کا ٹائم نہ بھی ہو, جیسے ہی بجلی جائے فوراً جنریٹر چلا دیں. ڈیزل کے پیسے میں اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں, اور کیا, اس سے بڑی آفر کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں ڈیزل خرچ ہوتا ہے تو میں دے دوں گا ڈیزل. مفتی صاحب پورا پڑھ کے جواب دیں. میں برطانوی خواتین سے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, میں برطانوی خواتین سے علم حاصل کرتا ہوں آن لائن, تو کیا میرا انہیں دیکھنا جائز ہے؟ کہ مرد دنیا میں ختم ہو گئے ہیں جو آپ لیڈیز سے علم حاصل کر رہے ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 4 رکعت سنت میں آخر کی 2 رکعت میں قرأت کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے, سنت نماز میں ضروری ہے, فرض میں تیسری چوتھی رکعت میں ضروری نہیں ہے. سحری اور افطاری میں ٹی وی دیکھ کر روزہ کھولنا کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. وہ بھائی نقشے رکھیں, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے 2 منٹ بعد کھولیں جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. احتیاط اسی میں ہے. کچھ مساجد کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے مگر جگہ گھیر کے مسجد کو بڑھا دیتے ہیں. ان مساجد میں نماز اگر وہ اللیگل ہے, لوگوں کا راستہ آ رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. اللیگل مسجدیں بنتی ہیں, بعد میں گورنمنٹ ان کو گرا دیتی ہے, تو یہ گناہ اس کو ملے گا جس نے غیر قانونی جگہ پہ مسجد بنائی ہے. ہماری کمپنی کی ویب سائٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کا سارا ڈیٹا تبدیل کر لیا گیا ہے. دعا فرمائیں وہ ڈیٹا واپس آ جائے. ٹیکنیکل ڈیجیٹل دعائیں ہو رہی ہیں اب, جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے نا, تو دعائیں بھی ڈیجیٹل قسم کی شروع ہو جائیں گی. ابھی تک لوگ پریشان ہوتے ہیں, مفتی صاحب میرے گردے میں پتھری ہے, دعا کریں. کچھ وقت کے بعد جب سائنس بہت ترقی کرے گی تو لوگ دعا کریں گے, مفتی صاحب میرے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا ہے, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. ہیں اچھا, تو مفتی صاحب جو میری ونڈو اپڈیٹ نہیں ہو رہی, مفتی صاحب میری ونڈو اپڈیٹ, مفتی صاحب سگنل پورے نہیں آتے, مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو یہ اس قسم کے مسائل شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. مولانا طارق مسعود صاحب, میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 23 سال گزر چکے ہیں. 23 سال گزار لیا آپ نے اور ابھی تک زندہ ہیں. 23 سال گزر چکے ہیں, میری عمر 40 سال ہے. میں ایک شوہر پرست بیوی ہوں اور اپنے 3 بچوں کے. اچھا یہ میاں, میں سمجھا مرد ہے, آپ کو نہیں مرنا چاہیے, سوری غلط ہو گیا. اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. پہلے میں پڑھ لوں, کوئی ایسی بات نہ ہو جو پبلش کرنے کی نہ ہو. آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ. آپ نے کیوں پڑھا بھائی؟ کسی کا خطاب کیوں پڑھ رہے ہیں نا, غلط ہے نا. ہر آدمی ہر ایک اس لیے تو نہیں لکھتا کہ سب پڑھ لیں اس کو. اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزاروں. حالانکہ میرے شوہر ایک نہایت بد زبان آدمی ہیں, گندی غلیظ گالیاں, تانے, مار کٹائی روزانہ کا معمول ہے, لیکن اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. غلط آدمی بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیوی کو مار دیتا ہے. دونوں میں سے ایک مرتا ہے, یاد رکھو, جب بھی شادی ہوتی ہے نا دونوں میں سے ایک پہلے مرے گا. تو وہ تو آپ کہیں گے وہ ظاہر ہے مرے گا پہلے, لیکن وہ دوسرے کی وجہ سے مر رہا ہوتا ہے. اگر یہ پہلے مرا سمجھو اس نے مارا ہے, وہ پہلے مری سمجھو ٹینشن دے کے اس نے مارا ہے. وہ لطیفہ سنا ہے نا, ایک لطیفہ سناتا ہوں, پہلے یہ پڑھ لوں پرچہ. مار گڑائی روزانہ کا معمول ہے, لیکن اپنے اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ معلوم ہے کہ جنت تک جانے کا راستہ یہی ہے, لیکن میرے والد صاحب کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا اور میری والدہ صاحبہ بالکل اکیلی ہو گئی. میرے علاوہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. والدہ شوگر اور بی پی کی مریضاں ہیں. میں یہ چاہ رہی تھی کہ والدہ میرے ساتھ رہیں, لیکن میری والدہ کو دیکھ کر میرے شوہر کی حرکتیں عروج پر ہیں.
میرے 2 سوال ہیں. کیا میں اپنی ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہ سکتی ہوں جبکہ مجھے اور میری ماں کو کوئی مالی پریشانی نہیں اور میرے شوہر بھی گھر سے جانے کا بار بار کہہ رہے ہیں؟ جب کہہ رہے ہیں تو اس بہت بہترین آپشن ہے. جب ایک آدمی گالیاں بھی دے رہا ہے, مار بھی رہا ہے, اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے نہیں پتہ حقیقت کیا ہے, تو پھر خود ہی اگر یہ آپشن دے رہے ہیں کہ وہاں جا کے رہو, تو فوراً سے پہلے اماں کے پاس چلے جانا چاہیے. کیا میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر اللہ اور شوہر کی نافرمانی تو نہیں کروں گی؟ جب شوہر خود اجازت دے رہے ہیں تو پھر کوئی نافرمانی نہیں ہے. یہ جو گالیوں کی جس کو عادت پڑ جائے نا, یہ ختم نہیں ہوتی. جس کو ایک دفعہ گالیوں کی عادت پڑ گئی نا, یہ اس کا پھر ایک ہی علاج ہے کہ جب بھی گالی دو پیسے صدقہ کرو, اپنے آپ کو سزا دو. کتنے پیسے, وہ گالی کا ویٹ دیکھو, گالی کا وزن دیکھو. اب گالی کے وزن کا اندازہ کیسے ہوگا؟ سامنے والے کو بولو کہ یہ مجھے دے کے دیکھ گالی, تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ گالی کتنی وزنی ہے. تو جس کو گالیوں کی عادت پڑ جائے نا, یہ پھر بڑی, یہ چرس کی طرح ہے. یہ اس کا حل یہی ہے کہ جب بھی گالی دے سزا دے اپنے آپ کو, تو آہستہ آہستہ پھر یہ برائی انشاءاللہ چھوٹے گی. بھائی یہ جو خاتون ہے, دل سے دعا ہے اللہ ان کی بیچاری کے حالات صحیح فرمائے. اور شوہروں کو, جتنے بھی آج کل مرد ہیں نا بد اخلاق جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ گزارا عورت کا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں اتنا کھلاتا ہوں, میں اتنا. بھائی اس پہلے تو انسان کی زبان ہوتی ہے نا, بات تو تمیز سے کرو. بد اخلاق آدمی کے ساتھ, بد دماغ آدمی کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا. اچھا, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے, وہ بد دماغ تو بہت ہوتے ہیں, یہ میں خواتین کو خاص طور پہ بات بتا رہا ہوں, لیکن ان کا غصہ بھی جلدی اترتا ہے. تو ایسے آدمی کو برداشت کر لیں. بعض لوگ غصہ آتا ہے 3 دن پھر اچھلتے ہیں, لیکن وہ غصہ بہت جلدی ختم ہو کے پھر وہ نارمل ہو کے تلافی کرتے ہیں. بعض میاں اس قسم کے بھی مارکیٹ میں ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتا, جب آئے ہڑ چیزیں اٹھا کے, جب تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہو کے پھر وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کرے یار یہ مجھ سے غلط ہوا. تو اگر اس قسم کا میاں ہے تو بھی غنیمت ہے کہ چلو غصہ کرتا ہے لیکن بعد میں اس کی تلافی کر لیتا ہے. پھر اس میں عورت کو چاہیے کہ جب اس پہ یہ کنڈیشن ہو تو تھوڑی دیر چپ کر کے برداشت کر لے, اس سے گھر جنت بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج کل اس قسم کے میاں مارکیٹ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, کیونکہ برداشت کی قوتیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں. وجہ اس کی کمزوری ہے. خوراکیں بیکار قسم کی کھا رہے ہیں, طبیعت, دل بھی کمزور ہے, اعصاب بھی کمزور ہیں, تو ہر آدمی ذرا سی بات پہ ایک دم بھڑکتا ہے. تو یہ وہ بھڑکنا اصل بھڑکنا نہیں ہوتا, یہ وقتی طور پر ایک جوش و خروش ہوتا ہے, اچھل 2-4 کلابازیاں کھا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک دم تھوڑی دیر میں. اس دوران اگر عورت نے بھی اسی طرح بھڑکنا شروع کر دیا تو پھر طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے, معاملات بگڑتے ہیں. تو عورت کو تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے میاں کے کچھ کیفیات اس پہ طاری ہوتی ہیں, وقتی طور پر ہوتی ہیں, بھڑکتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے, تو کوئی بات نہیں, 15-20 منٹ میں طبیعت انشاءاللہ کیا ہو جائے گی, سیٹ ہو جائے گی, برداشت کر لو. صحیح ہے نا؟ تو ایسے موقع پہ عورت کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے, بھائی چپ کر کے بیٹھ. اس وقت مشورے نہ دو اس کو, بس چپ. اس کا حل یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں. بس میاں کو ہر بات میں کیا کہو, آپ 1 نمبر آدمی ہو. تو جب وہ غصہ اترے گا نا اس کا, تو پونا گھنٹے 1 گھنٹے میں وہ کیا بن جائے گا, انسان کا بچہ. اس مرد کو یہ جب گھر بسانے والا آدمی ہوتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر وہ باہر جائے گا, 2 گٹکے لے کر آئے گا, اپنے لیے اور 1 آپ کے لیے. یہ ہوتا ہے گٹکا یا کوئی بھی چیز. اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ایسا ہے. بعض عورتیں اعصابی کمزور ہوتی ہیں, اچانک غضبناک ہو جاتی ہیں, تو مرد گھر میں یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اس کے جو ہے نا سیٹنگ کبھی کبھار کیا ہوتی ہے, آؤٹ. تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں پھر نارمل بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. تو اس سے, لیکن اگر یہ نارمل نہیں ہے, یعنی یہ تھوڑی دیر کا کام نہیں ہے, یہ تو منہ بنا کے 6 مہینے بیٹھے رہتے ہیں, پھر ایسے گھر چل نہیں پاتے. سمجھتے ہو؟ پھر ایسے گھر چل نہیں پاتے. یا تو طلاق ہوتی ہے, یا دونوں میں سے ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, یا عورت بیوہ ہو جائے گی, یا وہ اس کو ٹینشن دے کے مار دے گا. تینوں میں سے ایک کام پھر ہوتا ہے, یہ گھر چل نہیں پاتے پھر. اچھا میرے بھائی, وہ لطیفہ یہ تھا, بس وہ بہت, اب کل سوال دینا باقی. وہ ایک آدمی نے شادی کی نا, تو جب کمرے میں گیا تو 3 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے کھونٹے پہ. تو بیوی کو روب میں لینے کے لیے نا اس نے یہ دوپٹے لٹکائے ہوئے تھے. کھونٹے ٹوٹل 4 تھے اور 3 کھونٹوں پہ دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. تو بیوی نے یہ ایک سیاست سے کام لیا نا, اس نے پہلی رات ہے روب میں لے لوں گا. بیوی نے پوچھا یہ 3 دوپٹے, یہ پہلا دوپٹہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میری پہلے ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے,
بیوی مر گئی تھی وہ. تو اس کی یاد میں نے دوپٹہ لٹکا دیا یہاں پہ. وہ اس کا خیال تھا یہ تو کانپنے لگے, ابے بھائی یہ تو بیویوں کو مار دیتا ہے بات بات پہ. اس نے کہا یہ دوسرا دوپٹہ. اس نے کہا وہ بھی ایسا ہی ہوا تھا, دوبارہ شادی ہوئی, وہ بھی مر گئی یار, تو میں نے یاد میں اس کا دوپٹہ بھی لٹکا دیا. اس نے کہا یہ تیسرا دوپٹہ کا ہے, پھر تیسری شادی ہوئی, وہ بھی مر گئی, اس کی یاد میں بھی میں نے دوپٹہ لٹکا دیا. عورت میں کانفیڈنس تھا, گھبرانے والی نہیں تھی. اس نے کہا یہ جو چوتھا کھونٹا ہے نا, یہاں تیرا پاجامہ لٹکے گا اب, یہاں کوئی دوپٹہ, یہاں کوئی دوپٹہ نہیں آئے گا اب. صحیح. تو ایسے آدمی کو اسی اسٹائل میں بات, تو بجائے ڈرانے کے خود وہ کانپنے لگا کہ بھائی یہاں اس دفعہ اس کو نبھانا ہے, اس کو مرنے نہیں دینا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.